ایک شہزادہ تھا جس کو اپنے نائی کی باتیں بہت پسند تھیں۔ ہر صبح نائی اس کی داڑھی بنانے آیا کرتا تھا اور داڑھی بناتے وقت وہ مختلف قسم کی باتیں کرتا تھا۔ جو کچھ وہ شہر والوں کے منہ سے سنتا آ کر شہزادے کو بتاتا، لیکن نائی کو شاہی پادری بالکل بھی پسند نہیں تھا، جسے دربار کا ہر شخص عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ یہ بات نائی کو بہت ناخوشگوار گزرتی تھی، جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس نے پادری سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن صبح جب وہ شہزادے کی داڑھی بنانے آیا تب اس نے معمول کے مطابق کوئی بات نہیں کی۔ شہزادے نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے آج، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ آخرکار اس کے منہ سے چند جملے نکلے۔ کہنے لگا کہ گزشتہ رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، جہاں میری ملاقات آپ کے والد بزرگوار اور عزت مآب والدہ سے ہوئی، لیکن وہ دونوں بہت پریشان تھے۔ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیوں، انہیں کیا پریشانی ہے؟ چالاک نائی نے صورت بنا کر کہا کہ انہیں پادری کی اشد ضرورت ہے جو ان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے اس بات کا تذکرہ کروں، اگر آپ شاہی پادری کو ان کی خدمت میں بھیج سکیں تو فوراً جنت میں بھیج دیں۔ شہزادے نے پوچھا لیکن کیسے؟ اس کام میں کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ نائی نے جواب دیا، بس کفن پہنانا پڑے گا اور قبرستان میں لٹانا پڑے گا، پھر پادری کی آنکھ سیدھا جنت میں کھلے گی۔ شہزادے نے کہا کہ اچھا، میں سمجھ گیا، میں ایسا ہی کروں گا۔ نائی اور شہزادے کے درمیان جو باتیں ہوئیں اور جو فیصلہ کیا گیا، یہ باتیں پادری کو معلوم پڑیں، لیکن وہ بھی بہت ہوشیار اور چالاک تھا۔ اس نے شہزادے سے درخواست کی کہ 1 مہینے کی مہلت دی جائے تاکہ جنت کے سفر کے لیے مکمل تیاری کر لے۔ اس نے اپنی قبر کے لیے اپنے ہی باغ میں ایک جگہ منتخب کی اور 1 درجن مزدوروں کو تہہ خانہ بنوانے کے لیے لگا دیا، جس کا راستہ سیدھا اس جگہ سے اس کے گھر کو نکلے۔ پھر قبر میں اس نے ٹوٹی پھوٹی لکڑیاں، گھاس اور پیڑ کے سوکھے ہوئے پتے سے تہہ خانے کے دہانے کو چھپا دیا۔ البتہ وہ مقدس دن آ گیا جب پادری کو کفن پہنا کر قبر میں لٹانا تھا، جس کی تیاری میں وہ پچھلے 1 مہینے سے لگا ہوا تھا۔ پادری کو کفن پہنا کر قبر میں لٹا دیا گیا اور مٹی ڈال دی گئی۔ اس طرح سے تدفین ہو گئی۔ پادری نے کفن کھولا اور تہہ خانے کے راستے اپنے گھر پہنچ گیا۔ 3 سال کا عرصہ اس بات کو گزر گیا۔ اس دوران پادری نے اپنے بال، داڑھی اور ناخن نہیں کاٹے اور انہیں بڑھنے دیا۔ ایک دن اچانک وہ گھر سے نکل کر شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دربار میں حاضر ہوتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے اور سب حیرانی سے پادری کو دیکھنے لگے۔ شہزادے نے پوچھا کہ تم جنت سے کب واپس آئے اور تم نے اپنی صورت کیا بنا رکھی ہے؟ تمہارے بال، داڑھی اور ناخن اس قدر بڑھے ہوئے کیوں ہیں؟ پادری نے جواب دیا کہ اسی لیے تو میں آج یہاں آیا ہوں۔ کون بے وقوف ہے جو جنت کا آرام چھوڑ کر یہاں زمین پر آئے گا؟ اگر یہ خاص مقصد نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 1 سال ہو گئے ہیں آپ کے والد صاحب کے پاس ایک استاد نائی تھا، جسے کسی وجہ سے پچھلے چند مہینوں سے جنت سے باہر کسی کام کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا نائی اب تک جنت میں نہیں آیا۔ آپ کے والد بزرگوار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ سے کہوں کہ آپ فوراً کوئی نائی بھیج دیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ شہزادے نے نائی کو حکم دیا کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ نائی بہت زیادہ ڈر گیا کیونکہ اس کی بازی الٹ گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہا کیونکہ وہ شہزادے کے حکم کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ شہزادے کے حکم دیتے ہی سپاہیوں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ بیچارے نائی کو کفن پہنا کر زندہ درگور کر دیا گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حسد میں آ کر کسی دوسرے کے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں کہ کل آپ کو بھی اس سے بڑھ کر بھگتنا پڑے۔ جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے سبق آموز ثابت ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔